اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عقائد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس عقائد کے پہلے حصے میں اور پہلے درس میں ہم نے انسان کی خود شناخت کے بارے میں گفتگو کی تھی، خود ہماری معرفت، ہماری ذات کی معرفت، اور ہم نے کہا کہ عقائد کا مکمل محور انسان ہے، اصول دین کا مکمل محور انسان ہے، انسان ہی کے محور پر پورا اصول دین ڈیپینڈنٹ ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ انسان کا آغاز، انسان کا انجام اور انسان کا درمیانی سٹیج، آغاز سے انسان کے لیے توحید سمجھ میں آتی ہے، انجام سے قیامت سمجھ میں آتی ہے، اور درمیانی سٹیج میں انسان کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، تو وہاں نبوت اور امامت کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ پورا اصول دین ڈیپینڈ ہے انسان پر، انسان کی شناخت پر، ہماری شناخت پر۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ اس انسان کی جو شناخت ہے، معرفت انسان ہے، معرفت شناسی ہے، خود شناسی ہے، تو اس کے فوائد کیا ہے، اس کے آثار کیا ہے؟ یقیناً ہمیں جاننا ہوگا کہ انسان کی خود معرفت کی اس شناخت کے فوائد اور نتائج کیا ہے، جو آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 3 فائدے آپ کے سامنے ذکر کریں گے، 3 فائدے بے انتہا اہمیت کے ہیں، اور بے انتہا اس کی ایک خاص لحاظ بھی کیا جائے گا۔ 3 فائدے ہیں، خود انسان کی شناخت کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی معرفت رکھتا ہو تو اللہ کی معرفت بھی زیادہ ہوگی۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا اس کے بارے میں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر کوئی خود کی معرفت رکھتا ہو، جتنی خود کی معرفت زیادہ ہوگی اتنی ہی خدا کی معرفت بھی زیادہ ہوگی۔ بالکل انسان کا مقصد ہے کہ خدا کی معرفت کو جتنا ہو سکے زیادہ حاصل کرے۔ اس کے پہلے فائدے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی معرفت کو زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی معرفت کو زیادہ کرو، تو اللہ کی معرفت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی شناخت خدا، شناخت خود پر، شناخت انسان پر متوقف ہے۔ جتنا اپنے آپ کو زیادہ پہچانیں گے اتنا ہی ہم زیادہ اللہ کو پہچانیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ کو سامنے بیان کریں گے، بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، اس میں یہاں پہ تمام ذرات جو عالم میں ہیں، ہر ذرہ جو زمین پر ہو، آسمان پر ہو، دریا کی گہرائی میں ہو، دکھائی دینے والا ہو یا دکھائی نہ دینے والا ہو، سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا باور ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر ذرہ اللہ کی نشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تمام دیگر مخلوقات میں اللہ کی بہترین نشانی ہے، افضل ترین نشانی ہے، سب سے زیادہ مہم نشانی ہے۔ بالکل یہ بھی ہمارے لیے واضح ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ ان تمام چیزوں میں، تمام مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ اللہ کی بڑی نشانی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اس میں یہاں پہ توجہ کیجیے، یہاں پہ توجہ کیجیے. اس میں یہاں پہ جب یہ ہے توجہ کی، جب انسان سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے تو انسان کی معرفت حقیقت میں اللہ کی بڑی نشانی کی معرفت ہے. توجہ کیجیے، یہ اس سے دیکھیے آپ ایک میرا پورا بیان کامل ہو چکا ہے. اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی وہ ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، جو اللہ تک پہنچائے، اسے کہتے ہیں نشانی. اور ہم نے کہا کہ انسان اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. اگر کوئی انسان کو پہچانتا ہو، حقیقت میں اس نے اللہ کی بڑی نشانی کو پہچانا ہے، جس سے وہ اللہ سے قریب ہوگا. جتنا وہ اپنے آپ کی معرفت حاصل کرے گا، جتنا اپنے آپ کے بارے میں زیادہ شناخت حاصل کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ کی نشانی کے بارے میں زیادہ علم حاصل کرے گا. اور جتنا اللہ کی نشانی کے بارے میں زیادہ علم حاصل کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا جائے گا. یہ بات واضح ہو گئی. نشانی کسے کہتے ہیں؟ نشانی جو آپ کو مقصد تک قریب کرے، اسے کہتے ہیں نشانی. اور انسان سب سے بڑی نشانی اللہ کے لیے نہیں کہ سب سے بڑی ذریعہ ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرے. اگر خود انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا، حقیقت میں ایسی نشانی کو پہچان رہا ہے جو سب سے زیادہ آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے. تو پتا چلا، دیکھیے آپ جو انسان کو پہچانے گا، جتنا زیادہ پہچانے گا، جتنا اپنی معرفت حاصل کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ کی شناخت کو حاصل کرتا جائے گا. توجہ کیجیے، اس کے بارے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین حدیث ہے، اعرفکم بربہ اعرفکم بنفسہ. سب سے زیادہ اللہ کی معرفت وہی رکھتا ہے جو سب سے زیادہ اپنی ذات کی معرفت رکھتا ہو، اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہو. سب سے زیادہ اللہ کی معرفت وہی رکھتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہے. ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنی نفس کی معرفت حاصل کرتا ہو، حقیقت میں وہ خدا کی معرفت کو حاصل کیا ہے. اسے واضح ہے، جو زیادہ اپنی معرفت کو حاصل کرے گا، اتنا ہی زیادہ اپنی رب کی معرفت کو حاصل کرے گا. توجہ کیجیے. اب دوسرا فائدہ جو انسان کی معرفت کا ہے، اپنی معرفت کا جو دوسرا فائدہ ہے، سیلف ڈگنیٹی، سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس. جو انسان اپنے آپ کو پہچانے گا، اس کی حقیقت میں وہ اپنی ذات کی عزت کو پہچان رہا ہے، اپنی اہمیت کو پہچان رہا ہے، اپنے وقار کو پہچان رہا ہے، اپنے مرتبے کو پہچان رہا ہے. توجہ کیجیے آپ. معاشرے میں ہم جو دیکھتے ہیں جن میں غیرت نہیں ہے، حقیقت میں وہ اپنی معرفت سے بے خبر ہیں، اپنے مقام سے بے خبر ہیں، اپنے رتبے سے غافل ہیں، اس لیے بغیرت ہیں. غیرت مند انسان، عزت مند انسان، صاحب وقار انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو، اپنے مقام کو پہچانتا ہو. جو اپنے آپ سے غافل ہوا، اس کی یہاں غیرت بھی نہیں ہے، عزت بھی نہیں ہے، کرامت بھی نہیں ہے. واضح کریں گے آپ کے سامنے. دیکھیں تو توجہ کیجیے، ایک مثال کے ذریعے سے توجہ کیجیے آپ. اگر کوئی کسی چیز ہمارے درمیان میں اس کی اہمیت ہو، اس کا ہم بے انتہا خیال رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے جیب میں کچھ پیسے ہوں، جو یقیناً ایک ویلیبل چیز کا نام ہے، اس کی اہمیت ہے، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کی محافظت کرتے ہیں، جیب میں آرام سے رکھتے ہیں، اور جیب کو چیک بھی کرتے ہیں کہ کہیں جیب میں سوراخ نہ ہو. اور اس سے باضابطہ دیکھیے آپ کئی مرتبہ چیک بھی کرتے ہیں کہ وہ پیسہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر پیسے کی مقدار زیادہ ہو، ہم ریگولر دیکھیے اپنی جیب کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پیسہ ہماری جیب سے گر نہ جائے. کیوں؟ اس پیسے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہے. فرض کیجئے کہ پیسے کے بجائے آپ کے پاس کوئی قیمتی ہیرا آپ کے پاس موجود ہو، کتنا خیال رکھیں گے آپ؟ یہاں تک کہ دیکھیے آپ اسے جیب میں لے کر باہر میں نہیں جائیں گے. ہاں ممکن ہے کہ آپ
پیسوں کو جیب میں لے کر جا سکتے ہیں، بریف کیس میں رکھ کر پیسوں کو جا سکتے ہیں. اگر قیمتی ہیرا جس کی قیمت بہت ہی زیادہ ہو، آپ اس کو اس جیب میں نہیں رکھیں گے، بریف کیس میں بھی نہیں رکھیں گے، بلکہ اسے لاکر میں رکھیں گے. جتنی زیادہ کسی شے کی اہمیت ہو، کسی شے کی ویلیو ہو، اتنی ہی زیادہ ہم اسے کیئر کرتے ہیں. بات واضح آپ کے لیے؟ جتنی زیادہ شے کی اہمیت زیادہ ہو، اتنی ہی زیادہ اس کی محافظت بھی ہے، اس کا کیئر بھی ہے، اس کا پروٹیکشن بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے؟ واٹ از دا ویلیو آف ہیومن بینگ؟ کیا انسان کا مقام ہیرے سے کمتر ہے؟ کیا انسان کا مقام کچھ پیسوں سے کمتر ہے؟ اگر دیکھا جائے تو انسان کا مقام ہیرے سے ہی بالاتر ہے، ہیرے سے ہی بالاتر ہے. وہ انسان ہے جو ہیرا کشف کرتا ہے، وہ انسان ہے جو ہیرے کو بناتا ہے. جو ہیرے کو کشف کرتا ہو، جو ہیرا بناتا ہو، بنانے والے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. ہیرا تو ایک ایسا پتھر ہے جسے تراشنے کے بعد ہیرا بنتا ہے. کون تراشتا ہے؟ وہ انسان تراشتا ہے. کون کھوجتا ہے؟ کون اسے کشف کرتا ہے؟ وہ انسان ہے. خود انسان کی کیا اہمیت ہوگی؟ ہم اپنے پہلے مقام کو جاننا ہوگا، ہمیں اپنے پہلے مرتبے کو جاننا ہوگا. جب انسان اپنے مرتبے کو جانے گا، اپنے مقام کو جانے گا، پھر وہی انسان دیکھیں اس میں یہاں پہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، اپنی محافظت کرے گا، اپنا کیئر کرے گا. جب اپنی ویلیو کو پہچان چکا ہو، اپنی اہمیت، اپنی ذات کی اہمیت سے واقف ہو چکا ہو، پھر وہ اپنی ذات کی محافظت کرے گا. کیسے کرے گا محافظت؟ دیکھیں اس میں یہاں پہ کیسے اپنی اس عزت کی محافظت کرے گا، کیسے اپنی کرامت کی محافظت کرے گا، کیسے اپنی وقار کرے گا. سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ جب اپنی اہمیت سے واقف ہو چکا ہو، سب سے پہلے اپنے آپ کو برائی سے دور رکھے گا. ہیرا ہو تو ہیرے کو دیکھیں اس میں یہاں پہ وہ چوروں سے محافظت کرے گا. چور اس کے لیے خطرہ ہے، خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے چوروں سے دور رکھے گا. یقیناً دیکھیں اس میں یہاں پہ یہ انسان ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یہ انسان ہیرے سے بھی بالاتر ہے. تو اس کو چاہیے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے خطرہ بنے گی، اس خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. وہ خطرہ کیا ہے؟ برائی ہے. وہ خطرہ کیا ہے؟ گناہ ہے. وہ خطرہ کیا ہے؟ معصیت ہے. اسی حوالے سے ہمارے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، جو انسان اپنے مقام کو جان چکا ہو، اپنی کرامت کو پہچان چکا ہو، اپنی عزت کو پہچان چکا ہو، کبھی گناہ کے ذریعے سے اپنی عزت کو گنوا نہیں سکتا. گناہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو خار نہیں کرے گا، اپنے آپ کو پس نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ اپنی کرامت کو پہچان چکا ہے، اپنے مقام کو پہچان چکا ہے، اپنی عزت کو پہچان چکا ہے. تو پتہ چلا دیکھیے آپ، ایک گناہ کرنے والا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی عزت کو بھول چکا ہو، جو اپنی وقار کو گنوا چکا ہو، جو اپنی مقام سے بے خبر ہو چکا ہے، وہ انسان گناہ کرتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ آؤ اپنی کرامت کو پہچانو، اپنی عزت کو پہچانو، اپنی وقار کو پہچانو، پھر کبھی تم گناہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو تحقیر نہیں کرو گے، اپنے آپ کو پس نہیں کرو گے. تو پہلی چیز اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ برائیوں سے دور رکھے گا. دوسری چیز اپنے آپ کو اچھائیوں سے مزین کرے گا. آپ ہیرے کی محافظت کریں یہاں پہ، لیکن ہیرے کو آپ کسی ایسے بکسے میں نہیں رکھیں گے جہاں پر پیڑ پودے ہوں، جہاں پر کچرا ہو، بلکہ ہیرے کو ایک ایسی جگہ رکھیں گے جہاں سے اس کا رکھنے کا حق ہے، مزین کرتے ہوئے، اس سے ڈیکوریشن میں رکھتے ہوئے. جیسے کہ آپ جب جائیں گے کسی بڑے بڑے دکان جہاں پر ہیرے رکھے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک شوکیس ہوتا ہے جہاں پر ہیرا رکھا جاتا ہے. کتنا ڈیکوریٹو انداز میں ہیرے کو رکھا جاتا ہے. ہاں، مکمل باکس جو کانچ کا ہے، جو ہیرے کی محافظت بھی کر رہا ہے، اور اسی خوبصورت طریقے سے رکھتے ہیں جسے ہیرے کا رکھنے کا حق ہے.
اور انسان کی ذات ہیرے سے والا تر ہے، تو اسے چاہیے کہ اچھائیوں کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، اچھی چیزوں کے ساتھ اپنے ذات کو مزین کرے۔ توجہ کیجیے آپ، جس کے ذریعے سے انسان اپنی عزت کی محافظت کرے گا، اپنی کرامت کی محافظت کرے گا۔ تیسرا فائدہ جو انسان کی اپنی شناخت کے ذریعے سے اسے حاصل ہوتا ہے، وہ مکمل عقائد کا علم، مکمل اصول دین کی معرفت، کمپریہنسو معرفت، صحیح معرفت۔ جو انسان اپنی معرفت کو حاصل کرے، وہ انسان اصول دین کی مکمل معرفت کو حاصل کرے گا۔ اس کے طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے درس کے آغاز میں بھی اور پچھلے درس میں بھی، کہ انسان کے 3 سٹیجز ہیں۔ انیشل سٹیج، جہاں سے اس کا آغاز ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کوئی پیدا کرنے والا ہے تو ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا ایک فائنل سٹیج ہے جہاں اس کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے، وہ قیامت ہے۔ اور اس کا ایک درمیانی سٹیج ہے جہاں اسے کمال کے پہنچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس ہدایت کو نبی اور امام کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، وہیں پر اس نبوت اور امامت سمجھ میں آتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جیسا انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا، ویسا اسے اصول دین مکمل طور پر صحیح شکل میں سمجھ میں آئے گی۔ اور میں بارہا کہا ہوں کہ اصول دین انسان کی شناخت پر متوقف ہے۔ اصول دین کا محور انسان ہے۔ جس طرح ہم انسان کو صحیح سمجھیں گے، ویسے ہمیں اصول دین بہترین شکل میں سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں 3 فائدے ہمارے لیے واضح ہو چکے ہیں۔ جو انسان اپنی معرفت حاصل کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جتنا انسان اپنی معرفت کو حاصل کرے گا، اتنا ہی اس کی عزت اور کرامت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جو انسان اپنی معرفت کو حاصل کرے گا، اتنا ہی اسے اصول دین کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر اور تفصیلات میں آپ کے سامنے درس بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔